العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم چھٹی قسم پڑھیں گے. اس میں غیر متمکن کی اسماء ظروف کے بارے میں. اسماء ظروف کی سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں. تعریف ہوتی ہے اسماء ظروف کی وہ اسماء جو زمان یا مکان پر دلالت کریں. یعنی کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں زمانے کا معنی پایا جاتا ہے یا مکان کا. کچھ خاص اسماء ہیں ایسے، یا تو زمانے کو بتلائیں گے یا کسی جگہ پر دلالت کریں گے، جگہ کا معنی بتائیں گے، تو ان کو کہتے ہیں اسماء ظروف. یہ اس کی تعریف ہو گئی. تعریف سے ہی پتہ چل گیا ظروف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظروف زمان اور دوسری ہے ظروف مکان. یعنی کچھ اسماء ایسے ہوں گے جو زمانے پر دلالت کریں گے، کچھ جگہ پر دلالت کریں گے، مکان پر دلالت کریں گے. تو دو طرح کے اسماء ہوں گے. دونوں کو الگ الگ ہم نے شمار کیا ہے. دیکھتے ہیں اسماء ظروف زمان. ظروف زمان ٹھیک ہے، یعنی وہ اسماء جو زمانے پر دلالت کریں گے وہ یہ ہیں. ہم نے لکھ دیے ہیں، پہ نوٹ کر لیں انہیں. سب کے پھر الگ الگ استعمال بتائیں ہیں. از، اذا، متی، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ. مذ اینڈ منذ. قط، اعوذ، قبل، بعد. یہ اسماء ہیں اسماء ظروف زمان. ٹھیک. از، اذا، متی، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد. یہ اس طرح یاد ہونے چاہیے فل اسپیڈ کے ساتھ، اگر آپ کو صرف نحو میں کچھ مہارت حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہ شروعاتی باتیں ہیں. یہ تو اچھی طرح سے یاد ہونی ہی چاہیے انسان کو. اب ان سب کے استعمال ہم نے لکھے ہیں، دیکھتے ہیں. از، یہ ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ماضی کے معنی میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماضی کے معنی میں آتا ہے. جیسے از معنی جب ہوتا ہے. از، جیسے میں نے مثال دی ہے، اذ قال ربک. قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے. جب تمہارے رب نے کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن میں ہے نا. جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے وغیرہ، یہ آگے پوری آیت ہے. اذا، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی از تو ماضی کے لیے تھا، اذا مستقبل کے لیے. سب مبنی ہے اور اسی طرح ہوں گے. یہ ان کا اعراب تو یہی رہے گا جس طرح یہ پڑھے جا رہے ہیں نا. از سکون کے ساتھ، اذا الف کے ساتھ، تو یہ مستقبل کے لیے آئے گا. جیسے اذا جاء ہے آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح اللہ کی، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک، آئے گی. دیکھو مستقبل کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک، دو ہو گئے. متی کو دیکھتے ہیں. متی استفہام کے لیے آتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. متی الساعہ، قیامت کب ہوگی. ٹھیک، ساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح ایانا، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، یہ مستقبل کے سوال کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین. ٹھیک، قیامت کا دن کب ہوگا. سمجھ گئے. امسی، امسی گزرے ہوئے کل کے لیے آتا ہے. گزرے ہوئے کل کے لیے امسی استعمال ہوتے ہیں. جیسے یسٹرڈے انگلش میں جیسے ہوتا ہے نا یسٹرڈے، تو یہ گزرے ہوئے کل کے لیے ہے. مذ، منذ، زمانے کی ابتدا کے لیے اگر ان کا مدلول ماضی ہو، یعنی ماضی کے معنی میں ہو ان کا مدلول، تب تو یہ زمانے کی ابتدا کے لیے آئیں گے. زمانے کی ابتدا بتائیں گے، کب سے شروعات ہوئی ہے. جیسے مثال ہے، ما رأیتہ مذ یا منذ یوم الجمعۃ. منذ یوم الجمعۃ. ٹھیک، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. مذ بول سکتے ہیں یا منذ، دونوں میں سے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ما رأیتہ مذ یا منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو اس میں ابتدا بتائیے، کب سے نہیں دیکھا، جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. ٹھیک، اور یہ تو ہو گئی جب ماضی کے معنی میں ہو. اگر حال کے معنی میں ہو فعل، تب یہ پورے مدت بیان کرنے کے لیے آئیں گے. ٹھیک، اور اگر مدخول زمانہ حاضر ہو، یعنی زمانہ حاضر کے معنی میں ہو، تو پوری مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. مثلا اب اسی کے لیے ما رأیتہ مذ یومانی یا منذ یومانی. ٹھیک، میں نے 2 دن سے نہیں دیکھا ان کو، یعنی پوری ابتدا نہیں بتائی، 2 دن بتائے ہیں، پوری مدت بیان کر دی.
ٹھیک ہے، اس کی مثال نہیں لیکن ہم نے بتا دی، اس میں نہیں لکھ پائے۔ آگے دیکھتے ہیں قطو، لفظ ہے قطو۔ قطو آتا ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے، ماضی منفی میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کا مطلب ہے زور پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زور پیدا کر، نہیں نہیں ڈبل بار نہیں استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں کچھ الگ الگ اسما آتے ہیں، کچھ الگ الگ حروف بھی آتے ہیں تاکید کے لیے۔ تو قطو ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما لقیتہ قطو، میں اس سے کبھی نہیں ملا ہوں۔ ایک تو ما لقیتہ میں اس سے نہیں ملا ہوں، جب قطو لگ گیا تو کبھی نہیں ملا ہوں، اور تاکید آ گئی اس میں۔ ٹھیک، لاسٹ ہے اعوذ، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے تھا قطو، اور یہ ہے مستقبل منفی کی تاکید کے لیے، جیسے لا اراہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک، یہ مستقبل کے معنی میں آنا ہے، لا اراہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اور قبل اور بعد، یہ دو لفظ تھے، ان کا معنی ہے قبل مانے پہلے، اور بعد مانے بعد میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے، قبل اور بعد، ان کے تو کافی مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ مبنی کب ہوں گے اب یہ اس کی الگ بحث ہے۔ آخر میں جو 3 لفظ آئے ہیں اس میں گنائے جو ہم نے اسماء ظروف میں، 3 لفظ ہیں جو یہاں سے اعوذ، قبل اور بعد، یہ 3 لفظ ہمیشہ مبنی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کب کب مبنی ہوں گے؟ اب یہ آخر والے صرف، اور تو یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے، اذ اذا متی کیف ایان امسی مذ منذ قطو تک، یہاں تک ہے جو یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے۔ لیکن اعوذ، قبل اور بعد یہ ہمیشہ مبنی نہیں ہوں گے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، 2 صورتوں میں معرب ہوں گے، 1 صورت میں مبنی ہوں گے۔ تو 1 صورت ہم نے لکھ دی ہے، دیکھیں قبل، بعد اور اعوذ کے مبنی ہونے کی صورت۔ اچھا 2 صورتیں اور جو ہیں اس کے علاوہ میں وہ بتاتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لو۔ جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں موجود ہے، اس وقت یہ مبنی ہوں گے۔ تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی بات یہ دھیان رہے کہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اعوذ بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اکثر جملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، بعد اور قبل یہ سب مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ ابھی مضاف الیہ بحث آئے گی، وہاں سمجھ جائیں گے۔ تو 3 صورتیں ہیں، یا تو ان کا مضاف الیہ ہے جو وہ لفظوں میں موجود ہوگا، ٹھیک، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا۔ لفظوں میں اگر مضاف الیہ موجود ہے تو بھی معرب، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو اور نیت میں بھی موجود نہ ہو، تب بھی یہ معرب ہوگا۔ کیا کہا کہ مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو اور نیت میں بھی موجود نہ ہو، اس کو نسیہ منسیہ کہتے ہیں، نیت میں بھی موجود نہ ہو، تب بھی یہ معرب ہوگا۔ اب تیسری صورت بچی جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو اور نیت میں موجود ہو، تب یہ مبنی ہوں گے۔ ٹھیک، جیسے بعدو اکثر سنتے ہیں خطبہ میں، اما بعدو، یہ بعدو پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہوتا لیکن نیت میں موجود ہوتا، کس کے بعد؟ یعنی بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد۔ اس طرح قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، قبلو، ایسے بعدو، تو وہاں سمجھ جانا وہاں لفظوں موجود نہیں ہوتا ہے وہاں۔ اور جہاں قرآن میں پھر ان کا اعراب بعدو نہیں ہوتا ہے، کہیں من بعدی آیا ہے، من قبلی آیا ہے، تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں وہ معرب ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ مبنی ہوگا اگر محذوف ہو مضاف الیہ اور نیت میں موجود ہو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ بات ہم نے اسماء ظروف جو زمان پر دلالت کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ لی۔ آگے دیکھتے ہیں اسماء ظروف مکان، وہ اسماء ظروف مکان، وہ اسماء جو مکان پر دلالت کرتے ہیں، وہ اسماء ظروف، جیسے حیث، قدام، تحت اور فوق۔ حیث مانے جہاں، جس جگہ، ٹھیک ہے۔ قدام مانے آگے، ٹھیک۔ تحت مانے ہوتا ہے نیچے، اور فوق مانے ہوتا ہے اوپر۔ تو یہ ہم نے معنی بتا دیے، ان کی بہت جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی، ٹھیک، یہ معنی بتا دیے۔ تو ان کا بھی وہی حال ہے جو قبل اور بعدو کی ابھی ہم نے حالت پڑھی نا ان کی، کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف اور نیت میں موجود ہو تب یہ مبنی ہوں گے۔ تو یہ جو 4 ہیں نا یہ اسماء ظروف مکان، ان کا بھی یہی حالت ہے، جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں موجود ہو
تبھی یہ مبنی ہوں گے، اس کے علاوہ یہ مبنی نہیں ہوں گے، یہ 4. ٹھیک ہے، یہ بات ان کی مکمل ہو گئی ہے. آج ہم دوسری بحث پڑھتے ہیں اسماء کنایہ کے بارے میں. ٹھیک، یہ 7ویں قسم ہے، اس میں غیر متمکن کی اسماء کنایہ. 8 قسمیں ہم نے بتائی تھی، تو اسماء کنایہ 7ویں قسم، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اسماء کنایہ وہ اسماء جو کسی معین شے پر دلالت کرے لیکن ان کی دلالت صراحتاً نہ ہو. کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں اسماء کنایہ، لیکن دلالت جو ہوتی ہے صراحتاً نہیں ہوتی ہے. صراحتاً یعنی مطلب اشارتاً ہوتی ہے، صراحتاً نہیں ہوتی ہے، مطلب اشارتاً ہوتی ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ صراحت کا مقابل آئے گا اشارتاً. ٹھیک، تو یہ 4 ہیں یہ لفظ، کم، قضا، کیتا، زیتا. یہ 4 لفظ ہیں، اسماء کنایہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یہ. اور ان کا استعمال اب دیکھتے ہیں. کم و قضا کنایہ ہے عدد مبہم کے لیے، یعنی عدد پر یہ دلالت کرتے ہیں. یہ کم و قضا عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں، عدد مبہم کو بتلاتے ہیں. یہ مبہم عدد ہوتا ہے نا، اس کو بتلاتے ہیں، یعنی معین کو نہیں، مبہم کو. معین تو ہوتی ہے لیکن صراحتاً نہیں ہوتی ہے، وہ اشارتاً ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کم اور قضا، یہ دونوں ہم نے بتا دیا عدد مبہم کے لیے ہیں. لیکن اب کم کی قسمیں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے، کم کی 2 قسمیں ہیں. کم استفہامیہ، استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنے کو، سوال پوچھنے کو استفہام کہتے ہیں. تو کم استفہامیہ یعنی وہ کم جس سے سوال پوچھا جاتا ہے، سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو تعریف لکھیے، کم استفہامیہ جس سے کسی شے کی تعداد معلوم کی جائے تو اس کو کہتے ہیں کم استفہامیہ. جیسے کم روبیتاً عندک، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں. دیکھیں، تو اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، تعداد پوچھی جا رہی ہے کسی شے کی، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں. کم روبیتاً عندک، ٹھیک، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں. دوسرا ہے کم خبریہ، ٹھیک، جس سے کسی عدد کی خبر دی جائے، سوال نہ پوچھا جائے بلکہ خبر دی جائے. ٹھیک، جیسے کم کتب قرأت، میں نے کتنی ہی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. ٹھیک، کتنی ہی کتابیں بولنا، ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، یعنی کتنی ہی کتابیں پڑھی ہیں. یہ صراحتاً نہیں، اشارتاً بات کی ہے، کتنی ہی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. تو یہ کم خبریہ ہے. کم 2 کی قسمیں ہو گئی، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. ٹھیک، نوٹ دھیان رکھنا اس بات میں کہ کم استفہامیہ کی تمیز، تمیز کہتے ہیں جس میں پوشیدگی ہوتی ہے. کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا اس کی تمیز ہوگی، یعنی وہ بات اس میں پوشیدگی ہوتی ہے اس میں. تو ابھی تمیز کی بحث جب آئے گی آگے اور آپ کے سمجھ جائیں گے، لیکن میں نے مفہوم بتا دیا. تمیز وہ ہوتا ہے جس میں کچھ پوشیدگی ہو. نوٹ ہم لکھا ہے کم استفہامیہ کی تمیز منصوب، جبکہ کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات کو دھیان رکھنا بھی، منصوب مجرور یہ سب آگے جو بحث آئیں گے. لیکن اتنا تو یاد رہے، کم استفہامیہ جو ہوتا ہے نا، اس جس پر داخل ہوتا ہے اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. جیسا بھی ہم نے پڑھا کم روبیتاً، منصوب تھا اس کو. ٹھیک ہے، اور کم خبریہ کی جو تمیز ہوگی وہ مجرور ہوگی. جیسے کم کتبن، ٹھیک، کم من ملکن، ایسے قرآن میں آئے کم من ملکن، وہ من بھی آ گیا وہاں، اس کے بعد من بھی آتا ہے اور اس کے ایک تفصیلی بحث ہے بہرحال. لیکن اتنا دھیان رہے، کم استفہامیہ کی تمیز منصوب جبکہ کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوگی. آگے دیکھتے ہیں قضا کے بارے میں. قضا عدد مبہم کے لیے، کم اور قضا ہم نے بتایا تھا عدد مبہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ اسماء کنایات میں سے. ٹھیک ہے، جیسے عندی قضا روبیتاً، میرے پاس کتنے روپے ہیں، بہت سارے روپے ہیں. ٹھیک، کتنے ہی روپے ہیں. اب رہ گئے کیتا و زیتا، 2 لفظ اور رہ گئے، کیتا و زیتا. یہ دونوں مبہم باس سے، یہ دونوں مبہم میں باس سے کنایہ ہے، یعنی بات میں کنایہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بات میں وہ تو ہوتے ہیں تعداد میں، جیسے کم روبیتاً، کم کتبن. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں بات میں، بات ہوتی ہے نا. جیسے آگے مثال سے سمجھ جائیں گے. جیسے قلت کیتا کیتا، میں نے اس سے ایسے ایسے کہا. اردو میں بولتے ہیں میں نے اس سے ایسے ایسے کہا، یعنی اشارتاً بات بولتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح یا زیتا زیتا کہیں گے، قلت زیتا زیتا، میں نے اس سے اس طرح کہا، یعنی بات میں اشارہ بیان کرتے ہیں. یہ زیت کیتا ہو زیتا. کم اور قضا جو تھے عدد میں اشارہ بیان کرتے تھے، عدد میں کنایہ کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور کیتا زیتا بات میں، ٹھیک، کلام میں، جملے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ بات ہم نے پوری پڑھ لی ہے. 7 قسمیں ہو گئی ہیں اس میں غیر متمکن کی. ٹھیک،
اور 8ویں قسم ہے اس کی، اب وہ جملے سے تعلق رکھتی ہے. جب جملے کی بحث آئے گی نا اس میں ہم بتا دیں گے، ٹھیک. اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی. 8ویں قسم کا نام مرکب بنائی ہے، لیکن اس کی بحث انشاءاللہ ابھی جملے کی جب ہم قسمیں پڑھیں گے اس میں مرکب بنائی کی آئے گی، ٹھیک. یہ اس کی 8ویں قسم ہے، اس کو بھی نوٹ کر لینا، لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں تفصیل نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ 8 قسمیں ہماری ہو گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے آگے کی جو اسم کی قسمیں آئیں گی وہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے.